السلام علیکم۔ ہم میں سے ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ زندگی میں ایک دفعہ تو مدینہ منورہ جائے اور وہاں جا کے روزہ رسول کے اوپر حاضری دے۔ ادھر حاضری کے دوران جب جالیوں کے سامنے لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو ایک کریوسٹی جو بہت سارے لوگوں کے ذہن کے اندر چل رہی ہوتی ہے کہ اس جالیوں سے پار کیا چیز ہے، اور کیا کچھ لوگوں کو اس سے آگے جانے کی بھی اجازت ہے، اور وہ کیا حادثہ تھا جس کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا پیر ظاہر ہو گیا۔ یہ سیکرٹس آف مسجد نبوی کی دوسری ویڈیو ہے، اور آج کے میلاگ کے اندر یہی سب کچھ شامل ہے۔ ما في جدارين مغلقة بعد ما دخل السمودي لم يدخل أحد. أغلق الجدارين من 881 هجرية لم يدخل أحد. ہم نے پچھلی ویڈیو کے اندر مسجد نبوی کی ہسٹری کو دیکھا تھا، اور ہم نے میپس کے ذریعے یہ بھی سمجھا تھا کہ ہم کس طرح سے پرانی مسجدوں کا تعین آج کے دور کے اندر کر سکتے ہیں۔ آج ہم جس جگہ کی بات کر رہے ہیں اسے حجر عائشہ کہا جاتا ہے، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا جو گھر تھا۔ سب سے پہلے ہم اس کی ہسٹری کی بات کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہم آلریڈی جان چکے ہیں کہ حجر عائشہ پہلے مسجد سے باہر ہوتا تھا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کے مثال کے بعد آپ کی تدفین حجر عائشہ میں کی گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے وہیں اسٹے کیا، اور اس کے بعد حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی قبریں حجر عائشہ کے اندر بنی۔ اور ان قبروں کی ترتیب اگر ہم حدیث کی کتاب سے دیکھتے ہیں تو ہمیں کچھ اس طرح سے پتہ چلتا ہے کہ ہم جب داخل ہوتے ہیں تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر آئے گی، پھر اس سے تھوڑی سی آگے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی قبر آئے گی۔ جالیوں کے باہر بھی یہ نشان ہے، لیکن ابھی ہم فی الحال اندر کی بات کر رہے ہیں اور ہسٹری کی بات کر رہے ہیں۔ ویسے کچھ احادیث کے اندر اور بھی ترتیب آئی ہے، لیکن سب سے زیادہ متفق ترتیب یہی ہے قبروں کی۔ یہ حجر عائشہ خلفۂ راشدین کے دور کے اندر باہری رہا، اور اس کے بعد جب بنو امیہ کا دور آیا، ولید بن عبد الملک نے حکم دیا کہ مسجد کو کنسٹرکٹ کیا جائے۔ اس کے بعد امہات المؤمنین کے حجروں کو مسجد میں شامل کرنے کا ارادہ کیا گیا۔ اس وقت موجود بہت سارے لوگوں نے اس آئیڈیا کو ریجیکٹ کیا کہ اس جگہ کو ریکنسٹرکٹ کیا جائے۔ اس کی ریزن یہ تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ اس کو ایز اٹ از رکھا جائے تاکہ آنے والے دور کے لوگ اس کی اوریجنل حالت دیکھ سکیں۔ لیکن خلیفہ کا حکم تھا، تو اس وقت پہلی دفعہ حجر عائشہ کو، جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر تھی اور آپ کا وصال ہوا تھا، اسے مسجد نبوی کے اندر شامل کیا گیا۔ عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر ایک دیوار کلیپس کر گئی، یعنی گر گئی، کی وجہ سے ایک پیر ظاہر ہوا۔ لوگ بہت زیادہ ڈر گئے کہ خدا نخواستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیر مبارک ہے، لیکن پھر عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے یہ ویریفائی کیا کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا پیر ہے۔ یہ عروہ بن زبیر وہی ہیں جن کا کیسل، جن کا قلعہ آپ کو تقریباً 4-5 کلومیٹر کے اوپر نظر آتا ہے۔ اس وقت جو شخص اندر گئے وہ کہتے ہیں کہ میں نے 3 قبروں کو دیکھا جو زمین سے تھوڑی تھوڑی اٹھی ہوئی تھی، اور ان کے اوپر کنکر پڑے ہوئے تھے تاکہ مٹی ادھر ادھر نہ جائے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایسی خوشبو سونگی جو اس سے پہلے میں نے نہیں سونی تھی۔ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ نے سب سے پہلے تو حجر عائشہ کو ملا دیا، یعنی قبروں والا حصہ اور جس جگہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ رہائش پذیر تھی ان دونوں کو ملا دیا، دیوار کو کنسٹرکٹ کیا۔ پھر اس کے ارد گرد ایک اور دیوار بنائی گئی جس کی شیپ پینٹاگون تھی، یعنی اس کے 5 کنارے تھے۔ اور یہ کام انہوں نے اس لیے کیا کہ اس جگہ کی مشابت کعبہ شریف سے نہ ہو جائے، کیونکہ اگر اس کو اسکوائر بنایا جاتا تو یہ ایسا ہی لگتا کہ یہ بالکل کعبہ سے مشابت ہو جائے گی، اس لیے اس کی شیپ آگے سے چونچ کی طرح رکھی گئی۔ یعنی اگر ہم ابھی تک کا دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر 2 دیواروں کے اندر جا چکی، اور اس جگہ کے اوپر کوئی دروازہ نہیں تھا، یعنی کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ اس جگہ کو اوپر سے بھی بند کر دیا گیا۔ تقریباً 664 ہجری کے اندر مسجد نبوی کے اندر ایک آگ لگ گئی، بہت ساری دیواروں کے اوپر دراڑیں آ گئی، اور چھت کو بھی بہت زیادہ نقصان پہنچا۔ جب اس وقت کے خلیفہ کو اطلاع دی گئی تو ان کے اوپر منگولوں نے حملہ کر دیا ہوا تھا، اور اس خلیفہ کا نام معتصم باللہ تھا، تو وہ اس مصروفیت کی وجہ سے اس طرف بالکل بھی توجہ نہ دے سکا، اور منگولوں نے بغداد کے اندر انہیں ہرا دیا، جو کہ ہماری ہسٹری کا ایک دردناک واقعہ ہے۔ تقریباً 4 سال بعد مملوک نے منگولوں کو شکست دے دی، تو ان کے خلیفہ نے یہاں پہ آ کے اس ریپیئر کی، اس توسیع کی ذمہ داری اٹھائی۔ پوری مسجد نبوی کو بالکل نئے سرے سے بلڈ کیا گیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب حجر عائشہ اور حجر فاطمہ کو ملا کے ایک باؤنڈری بنائی گئی، جو کہ آج بھی ایگزسٹ کرتی ہے۔ یہ جو آپ کو جالیاں نظر آتی ہیں جو کہ ایک تقریباً ریکٹینگل بنا دیتی ہے، اس کے اندر حجر عائشہ اور حجر فاطمہ کی باؤنڈری ہے۔ آگ کی وجہ سے جو حجر عائشہ کی چھت کو نقصان پہنچا تھا اسے ریپیئر کیا گیا۔ جب تک یہ ریپیئر نہیں ہوا تھا تو وہاں پہ ٹیمپریری طور کے اوپر لکڑی کی چھت بنائی گئی تھی، اور اس کے اوپر لوگ کپڑا ڈالتے تھے۔ اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد
مملوک کے دور کے اندر ہی حجر عائشہ کے اوپر پہلی دفعہ گنبد رکھا گیا جو کہ لکڑی کا تھا۔ تقریباً 200 سال تک یہ کم و بیشی سی حالت کے اندر رہا۔ پھر اس کے بعد مسجد نبوی کے اندر دوسری دفعہ آگ لگ گئی، اور اس دفعہ مینار کے اوپر بجلی گرنے کی وجہ سے لگی تھی، اور یہ آگ اتنی بڑھ گئی کہ اس نے آس پاس کے گھروں کو بھی نقصان پہنچایا، اور پوری مسجد کو دوبارہ سے ری بلڈ کرنے کی ضرورت پڑ گئی۔ تو ظاہر ہے جب ان سب چیزوں کو ری بلڈ کرنا تھا تو قبر مبارک کے اندر کسی ایک بندے نے تو جانا ہی تھا، تو علی بن احمد رحمہ اللہ کا انتخاب کیا گیا، اور وہ اندر گئے، اور انہوں نے جو اس کے بعد اس چیز کو نقل کیا کہ اب زمین فلیٹ ہو چکی تھی، اور باقی کی جو مسجد نبوی کی زمین تھی حجر عائشہ کی اندر کا جو حصہ ہے وہ اس سے نیچے تھا، کیونکہ آگے سائڈوں کے اوپر اور بہت ساری کنسٹرکشن ہوئی تھی جس کی وجہ سے زمین اونچی ہو گئی تھی۔ قبریں تقریباً زمین کے برابر ہو چکی تھی، صرف ایک قبر کے اوپر تھوڑی سی اٹھان تھی۔ ان کے مطابق غالباً یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی قبر تھی۔ حجر عائشہ کے اوپر اس وقت بھی کوئی دروازہ نہیں تھا، تو ظاہر سی بات ہے وہ کسی ٹوٹی ہوئی جگہ سے یا پھر کسی ریپیئر ورک کے اوپر کی جگہ سے اندر گئے ہوں، اور اس کے بعد اس جگہ کو دوبارہ بند کر دیا گیا، اور یہ آخری واقعہ رپورٹ ہوا جس میں کوئی بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر تک گیا ہے، اندر تک گیا ہے۔ جو یوٹیوب کی ویڈیوز کے اندر جو لوگ کلیم کرتے ہیں کہ کسی خاندان کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے اندر جا کے صفائی کرتا ہے، وہ بالکل جھوٹ ہے۔ اگر ہم اس کا ایسٹیمیٹ بھی لگائیں تو تقریباً 550-600 سال سے کوئی بھی بندہ اس جگہ کے اندر گیا ہی نہیں، اور اس چیز کو عثمانی ترک بھی اور سعودی عرب کی گورنمنٹ بھی ویریفائی کرتی ہے۔ يا ولد ما في جدارين مغلقة بعد ما دخل السمودي لم يدخل أحد. أغلق الجدارين من 881 هجرية لم يدخل أحد أبدا ما تقدر. تو خیر ہم ٹاپک کے اوپر واپس آتے ہیں۔ تو سلطان نے اس جگہ کے اوپر ایک اور دیوار کو بنایا جس کے اوپر پردہ لٹکایا جاتا تھا، اور اس دیوار کے اوپر آج بھی پردہ لٹکایا جاتا ہے۔ اس کو تھوڑا بہت ریپیئر کیا گیا، اور ابھی تک ہم اس جگہ پہ نہیں پہنچے جہاں پہ ہم کھڑے ہو کے سلام پڑھتے ہیں۔ سو ٹیکنیکلی جب آپ وہاں کھڑے ہو کے سلام پڑھ رہے ہوں گے تو آپ کے آگے سب سے پہلے جالی ہوگی، اس کے آگے ایک بلیک پردہ کیا جاتا ہے جس کو کبھی کبھی ہٹا بھی دیا جاتا ہے، اس کے آگے یہ ایک گرین پردہ ہے، اس کے آگے ایک اور دیوار ہے، پھر ایک اور دیوار ہے، اور پھر قبر مبارک۔ سو انٹرنیٹ کے اوپر جو ویڈیوز اور پکچرز کے اندر کلیم کیا جاتا ہے کہ یہ قبر مبارک کے اندر کی جگہ ہے، وہ ٹوٹلی جھوٹ ہے۔ اس کے بعد اگر ہم ہسٹری کے اندر دیکھیں تو عثمانی دور کے اندر جو باہر جالیاں لگی ان کو چینج کیا گیا، اوپر نئے گنبد کو کنسٹرکٹ کیا گیا، اور اب آج کے دور کے اندر وہی عثمانی دور کا ہی نقشہ ہمارے سامنے ہے، اور اس جالیوں کے اندر جانے کے دروازے بھی صرف 2 ہیں جس میں سے صرف ایک کھولا جاتا ہے، اور وہ دروازہ ہے حجر فاطمہ کے ساتھ۔ یعنی آپ جب حاضری دے کر نکلیں گے تو جو آپ کو لیفٹ سائڈ پہ چھوٹی سی جگہ نظر آتی ہے، اگر تھوڑا سا آپ کو آگے جانے کا اتفاق ہوگا تو وہاں پہ لیفٹ سائڈ کے اوپر ایک چھوٹا سا دروازہ ہے جسے باب فاطمہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ دروازہ کچھ خاص لوگوں کے لیے کھولا جاتا ہے، سب حکمرانوں کے لیے نہیں کھولا جاتا۔ انٹرنیٹ پہ کچھ ویڈیوز بھی اویلیبل ہیں جب کچھ زائرین اندر وزٹ کرنے گئے تھے اور وہ اندر کی چیزوں کو بھی کور کیا گیا۔ اندر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ایک اور محراب نظر آئے گا جسے محراب فاطمہ رضی اللہ عنہ کہا جاتا ہے۔ سو ابھی تک کی اس ڈاکومنٹری کے اندر ہم نے 3 محراب دیکھے تھے، یہ ہمارے پاس 4تھا محراب ہو گیا جو کہ صرف آپ کو جالیوں کے اندر سے نظر آتا ہے۔ جالیوں کے اندر سے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ایک اور چیز نظر آتی ہے، اکثر لوگ اس کو بھی کلیم کر لیتے ہیں کہ یہ قبر رسول ہے، وہ ایکچولی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا بستر مبارک ہے جس کے اوپر کپڑا دیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے وہ ہمارے ملکوں کے اندر جو قبروں کے لک ہے وہ دیتا ہے۔ یہاں پر ایک صندوق بھی ہے جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے تحائف اور آپ کی استعمال کی ہوئی چیزیں پڑی ہوئی تھیں، جسے جنگ عظیم اول سے پہلے عثمانی دور کے اندر ہی استنبول پہنچا دیا گیا تھا۔ یہاں پہ یہ مسکنسیپشن بھی ختم کرنا ضروری ہے کہ کچھ لوگ اسے قبر فاطمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی قبر جنت البقیع کے اندر۔ اسی چیمبر کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ہمیں زمین کے اوپر 3 نشان نظر آتے ہیں، اور اکثر لوگ اس کو بھی کلیم کر دیتے ہیں کہ یہ قبروں کے نشان ہیں۔ یہ ایکچولی قبروں کے نشان نہیں، یہ قبروں کی سیل کے نشان ہیں، جس طرح سے آپ کو جالیوں کے اوپر 3 نشان نظر آتے ہیں۔ ویسے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ایک اور گھر کو کلیم کیا جاتا ہے جو کہ مسجد نبوی سے کافی دور ہے، اور اسے اکثر لوگ ایمفیسائز کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا گھر تھا۔ اگر ہم تھوڑی سی تحقیق کریں تو وہ فاطمہ بنت حسین رضی اللہ عنہ کا گھر تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا گھر مسجد کے پاس تھا، اور یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جو اس وقت کا پورا مدینہ شہر تھا وہ اب مسجد نبوی کے اندر آ چکا ہوا ہے۔ اس کو اگزامپل سے آپ اس طرح سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا فیصلہ جس جگہ پہ ہوا تھا، اسے سقیہ بنی سعادہ کہا جاتا ہے، وہ مسجد نبوی کے بالکل ایک کارنر کے اوپر ہے۔ یہ ہمارے سامنے 14 نمبر گیٹ ہے، یہ 3rd کارنر ہے، اور یہ 322 باہر والا جو آپ کے پاس صحن کے گیٹ
اس سے اگر آپ باہر نکلیں گے تو آپ کو یہ رائٹ سائڈ پہ ہی ایک چھوٹا سا باغ نظر آتا ہے، یہ ہے سقیہ بنی سعادہ۔ اور ہمیں احادیث کے اندر یہ بھی ملتا ہے کہ آپ تھوڑا سا شہر سے باہر نکل کے عید کی نماز پڑھا کرتے تھے، جس جگہ کو آج کل مسجد قوامہ کہا جاتا ہے۔ ابھی ہم اس کارنر کے اوپر ہیں جہاں سے یہ اس طرح والا مینار جو ہے یہ نظر آتا ہے۔ اس کے اگر آپ ادھر جا کے دیکھو گے تو وہاں پہ آپ کو مسجد قمامہ، اس کے بیک سائڈ کے اوپر مسجد ابو بکر اور مسجد علی، اور ہم اگر یہاں پہ دیکھیں تو مسجد عمر ہے، اور وہاں پہ ہمارے پاس مسجد عثمان ہے، اور اس کے آگے مسجد بلال بھی ہے۔ اگر ہم باب جبریل سے یا باب بلال سے داخل ہوں تو ہمیں لیفٹ سائڈ کے اوپر تقریباً درمیان کے اندر ایک پلر نظر آتا ہے۔ یہاں پہ ایک جگہ پہ آپ کو محسوس ہوگا کہ اسے کور کیا گیا ہے، یہ ہے مسجد نبوی کے چھٹے محراب کی جگہ۔ مانی دور کے اندر یہاں پہ ایک محراب ہوا کرتا تھا جسے محراب التہجد کہا جاتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ کھڑے ہو کر تہجد کی نماز پڑھا کرتے۔ سیکرٹس آف مسجد نبوی کے ابھی تک کے سفر کے اندر ہم نے ڈفرینٹ میپ سے مسجد نبوی کی باؤنڈریز کو سمجھا ہے، یعنی پرانی مسجد تو کیا حدود تھی اس کو سمجھا ہے، اور اس کے بعد ہم نے حجر عائشہ اور حجر فاطمہ رضی اللہ عنہ کی کرنٹ پوزیشن اور اس کی ہسٹری کو دیکھا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں مسجد نبوی کے اندر ایک ایسی بھی جگہ ہے جسے بہت سارے حجاج کرام کچھ اور سمجھ کے وہاں عبادت کرتے ہیں، اور ریاض الجنہ کے اندر ایک پلر وہ بھی ہے جس کے اوپر ایک صحابی نے اپنے آپ کو باندھا تھا۔ ریاض الجنہ کے بارے میں باقی تفصیل اور پلرز کے اور نام آپ کو نیکسٹ ویڈیو کے اندر ملیں گے۔